الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے سبق میں ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت سے متعلق یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابو طالب کی کفالت اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے زندگی گزاری۔ اسی کا ایک تسلسل ہے آج کا ہمارا سبق بھی، اور کہ ابو طالب کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے شام کا سفر کیا۔ شام جس کو سیریا کہا جاتا ہے آج کل، اور جزیرۃ العرب کے شمال میں نارتھ میں یہ ملک واقع ہے شام کا۔ اس وقت جو میں پہلے آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ آج یہ جو ممالک ہیں اردن، لبنان، فلسطین اور شام، یہ سارے علاقے اس وقت شام کہلاتے تھے۔ یہ تو بعد میں ملک بنے، الگ الگ تقسیم ہوئی ہیں۔ اور یہ بات بھی ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ عرب کے قافلے تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ عرب کے جو لوگ تھے ان کا بزنس یہی تھا کہ وہ ایکسپورٹ امپورٹ کا کام کرتے تھے۔ شام بھی جاتے تھے، یمن بھی جاتے تھے، عراق بھی جاتے تھے، حبشہ بھی جاتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دادا کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا کہ ان کا انتقال، حضرت ہاشم کا انتقال غزہ میں ہوا، غزوۃ ہاشم۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا اسی سفر کے دوران۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو چچا ہیں ابو طالب، انہوں نے شام کا سفر کرنا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت 12 سال آپ کی عمر تھی جب ابو طالب نے شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ تو وہ یہ چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ میں رہیں اور یہ وہ تشریف لے جائیں اور سفر سے واپسی پر آئیں تو پھر اپنے بھتیجے کے ساتھ رہیں گے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں اتنا لمبا سفر ہے، بھتیجے کو ساتھ لے کے جاؤں گا تو ان کو مشقت ہوگی۔ ظاہر سفر اس زمانے کا سفر کوئی آسان سفر تو نہیں ہوتا تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، اور صحرائی سفر، دھول مٹی۔ تو انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ساری بات رکھی۔ تو روایات میں آتا ہے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ میرے چچا سفر پہ جا رہے ہیں اور مجھے یہاں اکیلے چھوڑ رہے ہیں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر یہ بات بہت ان کو گراں لگی، بہت زیادہ آپ کو اس کا احساس ہوا کہ میں اکیلے یہاں کیسے رہوں گا۔ حضرت ابو طالب نے جب دیکھا کہ یہ میرے ساتھ سفر کی خواہش رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم دونوں ساتھ چلتے ہیں، میں آپ کو سفر میں ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ اس پہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بہت خوش ہوئے اور اپنے چچا کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گئے، شام کے سفر پر۔ شام کے جنوب میں ایک علاقہ ہے، ایک شہر کہہ لیں، علاقہ کہہ لیں، اس کا نام تھا بصرہ۔ بصرہ آپ کے سامنے لکھا ہوا آ جائے گا۔ ایک بصرہ ہے جو عراق میں ہے، وہ الگ شہر ہے۔ یہ بصرہ ہے، یہ شام کا شہر ہے، شام کے جنوب میں، یعنی جزیرۃ العرب کے تو شمال میں ہے، لیکن اگر آپ شام کو لیں گے تو شام کے جنوب کے اندر یہ ایک شہر ہے بصرہ نامی۔ تو ہم کوشش کریں گے نقشے میں آپ کو وہ جگہ، اس کی لوکیشن واضح کر کے بتا دیں کہ بصرہ کون سا شہر ہے۔ وہاں جب پہنچے ہیں تو وہاں پر ایک عیسائی راہب سے یا عیسائی عالم کہہ لیں، ان سے ملاقات ہوئی جس کا نام تھا بحیرہ راہب۔ جو مورخین نے، سیرت نگاروں نے جو نام ذکر کیا بحیرہ راہب، تو اس کی وہاں پہ آپ کہہ لیں عبادت گاہ تھی، اس کی ایک خانقاہ تھی، اس کا ایک گرجا گھر تھا، کلیسا تھا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ اور عرب کے یہ قافلے وہاں سے ظاہر ہے کہ ہر سال ہی گزرتے تھے، ان کا یہ سفر ہر سال ہوا کرتا تھا، لیکن کبھی وہ ان قافلوں کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کراتا تھا، ان سے ملتا بھی نہیں تھا، بس اپنے عبادت خانے میں اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اس سفر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بچپن میں ابو طالب کے ساتھ تھے۔ تو جب وہاں پر پہنچے ہیں اس بصرہ نامی مقام پر، تو یہ جو بحیرہ راہب ہے یہ اپنے عبادت گاہ سے، اپنے گرجا گھر سے باہر نکلا، اور باہر نکل کر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات ہم پہلے جان چکے ہیں، مزید آگے اس کو میں پورے ایک سبق میں تفصیل سے انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلی کتابوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تفصیلی تذکرہ موجود تھا، اور اس وقت کے وہ لوگ جو صحیح دین پر عمل کرنے والے اور توحید کے عقیدے پر قائم لوگ تھے، ان کو اس چیز کا یقین بھی تھا، اور جو توحید کا عقیدہ نہ رکھنے والے تھے ان کو بھی پتا تھا کہ کسی نبی نے آنا ہے۔ تو انہوں نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ کا ہاتھ پکڑا اور کچھ جملے انہوں نے کہے۔
کہنے لگے ھذا سید العالمین ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ تو تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کے رسول ہیں، یہ وہ بچہ ہے جس کو اللہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ یہ کلمات بحیرہ راہب نے حضور علیہ السلام کی عمر ابھی 11-12 سال تھی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر یہ جملے کہے۔ قریش نے اس پر سوال کیا، قریش کے جو لوگ سفر میں ساتھ تھے، کہ آپ کو کیسے یہ بات پتا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی تم جس گھاٹی سے یہاں قریب پہنچ کے جس گھاٹی سے گزرے ہو، تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہاں سے کسی نبی کا گزر ہو رہا ہے، جس کو اللہ نے نبی بنانا ہے، ایسی کوئی شخصیت گزر رہی ہے، اس لیے کہ درخت اور پتھر ایسی شخصیت کے گزرنے پر ہی سجدہ کرتے ہیں جو کوئی نبی ان کے قریب سے گزر رہا ہو۔ تو اس پر اس نے مزید یہ کیا کہ سب کے لیے کھانا تیار کروایا کہ بھائی میں تم سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ جب کھانا تیار کیا، حضور علیہ السلام ظاہر ہے کہ آپ کی عمر کم تھی، آپ جو بڑی عمر کے لوگ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے اندر، حضور علیہ السلام اونٹوں کا اور جو جانور تھے ان کا خیال رکھنے کے لیے باہر تھے۔ جب کھانے پہ سب بیٹھ گئے تو حضور علیہ السلام موجود نہیں تھے، تو اس نے سوال کیا بھائی وہ بچہ کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ باہر ہیں۔ تو انہوں نے بلوایا کہ بھائی حضور علیہ السلام کو بھی بلوائیں۔ تو روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام اس دھوپ میں جہاں جاتے تھے بادل آپ پہ سایہ کرتا جاتا تھا، یعنی جہاں جہاں آپ جاتے تھے دھوپ کی حالت میں بادل آپ کے اوپر الگ سے جیسے چل رہا ہوتا ہے نا، تو آپ کے اوپر بادل چل کے آپ کے اوپر سایہ کر رہا ہوتا تھا۔ جب آپ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے ابو طالب سے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ تو ابو طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ راہب نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے؟ اس کے والد زندہ نہیں ہو سکتے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یہ میرا بیٹا نہیں، میرا بھتیجا ہے۔ جب ان کی والدہ امید سے تھی تو اس وقت ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو اس پر بحیرہ راہب نے کہا کہ ہاں ابھی جو آپ نے بات کی یہ بات ٹھیک کی۔ اور اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب کو کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ آپ جا رہے ہیں شام کا سفر کرنے کے لیے۔ شام اس وقت جو رومن امپائر ہم نے پڑھا نا، وہ اس وقت رومن امپائر کے ہی ماتحت آتا تھا شام کا پورا علاقہ۔ تو آپ اگر روم کے لوگوں کی طرف ان کو لے کے جائیں گے، مجھے خدشہ ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اگر ان کو پتہ چل گیا اس بچے کے بارے میں تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ ان کو مزید آگے لے کے نہ جائیں، ان کو واپس یا تو خود لے جائیں یا ان کو کسی کے ہاتھ بھجوا دیں، لیکن ان کو رومیوں کے پاس لے کر مت جائیں، ان کو پتہ چلے گا تو وہ ان کو نقصان پہنچائیں گے۔ اچھا، ابھی ان کی یہ بات چلی رہی تھی کہ اتنے میں روم سے 7 لوگوں کا وفد، مورخین نے لکھا ہے کہ 7 لوگوں کا وفد آیا اور بحیرہ راہب کے پاس ٹھہرا، اور یہی چیز وہ ڈسکس کرنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ اس وقت میں یا اس زمانے میں وہ جو نبی ہے اس کو یہاں سے گزرنا ہے، تو ہم اس کی تلاش میں نکلے ہیں اور ہر طرف ہم نے اپنے کارندے بھیجے ہیں۔ اس طرف ہمیں بھیجا گیا ہے کہ بھئی اس طرف تم جا کے تلاش کرو، باقی دوسری جو ڈائریکشن ہے اس میں اور لوگوں کو بھیجا گیا ہے کہ وہ وہاں تلاش کر رہے ہیں۔ تو اس پر یعنی وہ نقصان پہنچانے کے لیے گھوم رہے تھے کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے تو ہم بچپن میں ہی اس کا کام تمام کر دیں۔ تو بحیرہ راہب نے کہا کہ تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ اگر اللہ نے کسی کام کا فیصلہ کر لیا ہو تو کیا تم اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ یہ ارادہ چھوڑ دو، جب اللہ نے کسی کو نبی بنانے کا فیصلہ کر لیا تم کچھ بھی کر لو، تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بہرحال یہ سارا واقعہ ہوا اور بحیرہ راہب نے دوبارہ ابو طالب سے کہا کہ میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس کو فوراً سے بھی پہلے مکہ مکرمہ یا تو خود لے جائیں یا کسی کے ہاتھ بھجوا دیں، ان کو مزید یہاں رکوانا یا ان کو مزید آگے لے کے جانا یہ کسی بھی طرح مناسب بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ جو پورا واقعہ ہے، اس واقعے میں روایات میں کچھ چیزیں ایسی ہیں یا کچھ بات ایسی ہے جو آگے جا کر اس روایت پر میں آگے کچھ بات کروں گا کہ اس کی سندی حیثیت کیا ہے۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ ابو بکر نے بلال کو کہا کہ بھائی تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور بلال کے ساتھ حضور علیہ السلام کو واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا گیا۔ یہ جو اس میں ایک جملہ ہے نا، ظاہر ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کیا اس وقت موجود تھے؟ ظاہر ہے کہ حضرت بلال تو شاید اس وقت پیدا نہ ہوئے ہوں، لیکن بعض روایات میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ ابو بکر نے بلال کے ساتھ حضور علیہ السلام کو مکہ مکرمہ واپس بھجوا دیا۔ اس کی مزید کچھ تفصیل کی طرف میں آگے آتا ہوں۔
اس کی مزید تفصیل کی طرف میں آگے آتا ہوں، لیکن یہ ایک مختصر سا واقعہ تھا جو شام کے سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا، جب آپ کی عمر اس وقت 11-12 سال تھی اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تھے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، سیکھنے کو کیا ملتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ مسائل کیا ہیں، اس پر بھی ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کی تاریخی اور سندی حیثیت پہ بات کر لیتے ہیں کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو اگر سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، ہمیں دونوں طرح کی آرام ملتی ہیں، دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس واقعے پر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ بھائی یہ واقعہ ثابت نہیں ہے یا ٹھیک نہیں ہے، اور ان کے پاس کچھ دلائل ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر، جیسے میں نے آپ کو بتایا، کہ یہ تذکرہ ملتا ہے کہ ابو بکر نے بلال کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا، تو ظاہر ہے کہ اس سفر میں ابو بکر کا ساتھ ہونا، پھر حضرت بلال کا وہاں پہ ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ یہ بھی انہوں نے ذکر کی کہ اس میں ایک راوی ہیں جن کا نام ہے عبد الرحمن بن غزوان۔ عبد الرحمن بن غزوان ایک راوی ہیں اور وہ اس میں متفرد ہیں۔ متفرد ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے اس اصول حدیث کی اصطلاح میں کہ کسی حدیث کو یا اس کی کسی خاص کیفیت کو کسی جگہ پر صرف کوئی ایک راوی بیان کر رہا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور راوی اس سچویشن کو، اس صورتحال کو یا اس حدیث کو روایت نہ کر رہا ہو۔ تو یعنی آپ یہ آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی حدیث ٹوٹلی کسی ایک شخص پر ڈیپینڈنٹ ہو تو پھر ظاہر اس شخص کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص اگر قابل اعتماد ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ ثقہ ہے، تب تو اس کی وہ تفرد والی روایت کو بھی لے لیا جاتا ہے جس میں وہ اکیلے روایت کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی آگے پیچھے تو لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ اس سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوتا ہے، اس نے بہت سے لوگوں سے سنا ہوتا ہے، لیکن بیچ میں کہیں پہ وہ اکیلا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کی ایسی روایت کا اعتبار ہوتا ہے یا نہیں؟ تو اس میں محدثین یہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر وہ ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، تو ایسی صورت میں تو اس سے روایت لی جائے گی، لیکن اگر وہ قابل اعتماد نہیں، ایسی صورت میں اس روایت کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ تو عبد الرحمن بن غزوان کے بارے میں بہت سے محدثین نے لکھا ہے کہ بھائی یہ راوی ویسے تو قابل اعتماد ہے، لیکن اگر کسی روایت میں یہ متفرد ہو، اکیلا ہو، تو ایسی صورت میں اس کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں اس روایت میں وہ متفرد ہے، لہٰذا یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے ان حضرات کی، ان سیرت نگاروں کی، جو اس پر بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ روایت معتبر نہیں ہے۔ تیسری ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل، یہ تھوڑی سی علمی باتیں اگر آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں تو اچھی باتیں، سمجھ نہ بھی آئیں تو کوئی ایسا واقعہ یہ نہیں کہ جس پہ ہماری شریعت کا یا مسائل کا کوئی دار و مدار ہو، لیکن چونکہ ہم سیرت پڑھ رہے ہیں تو سیرت کے اندر جہاں جہاں ایسی کوئی چیز، اہم چیز جس کا ذکر کرنا ضروری ہے، وہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں کوشش کروں گا آسان سے آسان الفاظ میں ہم اس کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی، لیکن اگر بالفرض سمجھ میں نہ آئے یہ بات تو کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایک شعر میں نے کہیں پڑھا تھا کہ سمجھا تو بہت خوب، نہ سمجھا تو گزر جا، الفاظ و معانی کے تفاوت سے نہ گھبرا۔ ایک دوست نے مجھے یہ شعر بتایا کچھ دن پہلے، غالباً حضرت مولانا احتشام اللہ قاسی آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ الفاظ و معانی کے تفاوت سے نہ گھبرا، سمجھا تو بہت خوب، نہ سمجھا تو گزر جا۔ تو تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ روایت مرسل ہے۔ مرسل اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس میں کسی صحابی کا واسطہ ختم کر دیا جائے۔ مثال آپ اتنا تو جانتے ہوں گے نا، صحابی اور تابعی کا فرق۔ صحابی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور علیہ السلام کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں ان کی موت آئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے صحابی۔ اور تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کی زیارت کی ہو اور ایمان کی حالت میں اس کی موت آئی ہو، اس کو کہا جاتا ہے تابعی۔ تو ظاہر ہے کہ تابعی وہ شخص ہوتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کی ہوتی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تابعی کوئی روایت نقل کرتے ہیں، تو تابعی جب کوئی روایت نقل کرے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیچ میں کسی صحابی کا واسطہ ذکر کرے نا، کہ یہ حدیث میں نے فلاں صحابی سے سنی اور اس صحابی نے مجھے یہ بتایا کہ یہ حدیث میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تابعی بیچ میں صحابی کا واسطہ گرا کے ڈائریکٹ یہ کہہ دیتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں صحابی کا واسطہ بیچ میں حذف ہوتا ہے، وہ گر جاتا ہے۔ ایسی روایت جس میں صحابی کا واسطہ حذف کر دیا جائے، گرا دیا جائے، ذکر نہ کیا جائے،
ایسی روایت کو کہا جاتا ہے مرسل۔ تو ایک سوال یا ایک اشکال اس پہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، اور مرسل ہونے کی وجہ سے بھی بعض اوقات جو مرسل حدیث ہوتی ہے کہیں پر وہ قابل اعتماد ہوتی ہے، کہیں پر نہیں ہوتی۔ اس جگہ پر وہ کہتے ہیں مرسل ہونے کی وجہ سے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دیا یا ضعیف قرار دیا۔ یہ ایک موقف ہے سیرت النبی کے اندر، علامہ شبلی نعمانی نے یہی موقف اختیار کیا اپنی کتاب میں، جو سیرت النبی میں آپ کو پہلے اس کا شاید تعارف کروا چکا ہوں مختصر سا۔ ان کا موقف یہی ہے کہ بھائی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے موقف کی طرف۔ اس پر مولانا ادریس کاندلوی صاحب کی جو کتاب ہے سیرت المصطفیٰ، اس میں بھی اور اس کے علاوہ بھی سیرت کی جو قدیم کتابیں، چونکہ ہم اردو میں پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو اردو کی جو مشہور کتابیں اس کا حوالہ دے رہا ہوں، اور بھی بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ نہیں بھائی یہ واقعہ ٹھیک ہے، اور اس میں اس کو مسترد کر دینا یک لخت بالکل علی الاطلاق یہ کہہ دینا کہ نہیں یہ روایت بالکل غلط ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس پہ جو سوالات کیے گئے، پہلا سوال یہ کیا گیا کہ بھائی اس میں یہ آتا ہے اس واقعے میں کہ ابو بکر نے جب یہ ساری بات ہو گئی تو ابو بکر نے بلال کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھجوا دیا، تو یہ واقعہ تو ٹھیک نہیں ہے، ظاہر ہے سب اس پر تو متفق ہیں کہ یہ مسئلہ تو کہیں گڑبڑ ہے اس میں۔ تو ان محدثین نے، ان سیرت نگاروں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ سیرت حدیث میں ایک حدیث کی قسم میں، اچھا آپ تھوڑا تھوڑا حدیث کی قسمیں بھی سننے سمجھنے لگ جائیں گے۔ حدیث کی ایک قسم ہے جس کو مدرج کہا جاتا ہے۔ مدرج یہ ہمارے ہاں بعض اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی صحیح حدیث لا کر دیں، صحیح حدیث لا کر دیں، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید حدیث کی بس یہ دو کیٹیگری ہیں، صحیح اور ضعیف۔ حدیث کی 60 سے زیادہ قسمیں۔ تو عام طور سے ہمارے ہاں جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہوتے ہیں نا، یا عام لوگ جب کسی حدیث کو خود اینالائز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو بس وہ یہ کہہ دیتے ہیں یار یہ ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، ان کو مزید تفصیلات کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو کہاں پر کون سی حدیث میں کیا ضعف ہے، کس وجہ سے ضعیف ہے، اور کس درجے کی ضعیف حدیث کہاں پہ قابل اعتماد ہوگی، کہاں پہ نہیں ہوگی، یہ عام آدمی کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ تو ایک حدیث ہے مدرج۔ مدرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات دو حدیثیں ہوتی ہیں الگ الگ، یعنی ایک حدیث کسی موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی، دوسری حدیث کسی اور موقع پر ارشاد فرمائی۔ روایت کرنے والا اس کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے، یا سننے والا اس کو اس طریقے سے سمجھتا ہے کہ شاید یہ دونوں ایک ہی حدیثیں ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے، وہ جب اس حدیث کو آگے نقل کرتا ہے تو دونوں حدیثوں کو ایک بنا کے نقل کر دیتا ہے، حالانکہ وہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہوتی ہیں، جس سے اس کے شاگردوں کو یہ میسج جاتا ہے کہ یہ دونوں حدیثیں ایک ہیں، اور ایک موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، یہی واقعہ ایک ہی دفعہ میں یہ ساری تفصیلات وہاں پہ پیش آئی ہیں، حالانکہ وہ دو حدیثوں کے ٹکڑوں کو الگ الگ جمع کیا گیا ہوتا ہے۔ اور اس کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ پتہ اس سے چلتا ہے کہ جب اس حدیث کی دیگر سندوں میں آپ جاتے ہیں کہ بھائی ظاہر ہے کہ ایک حدیث ایک سند سے ملی، ایک چین سے، وہی حدیث دوسری سند سے بھی ہوتی ہے، تیسری سے بھی ہوتی ہے، چوتھی سے بھی ہوتی ہے۔ تو جب اس کی تفصیلات میں جاتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ حدیث تو فلاں موقع کی ہے، یہ حدیث فلاں موقع کی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حدیث مدرج ہے۔ اس کی میں آپ کو مثال دوں، جیسے ایک حدیث ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے نا نکاح کے موقع پر، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ جملہ عموماً پڑھا جاتا ہے، عموماً جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو آگے اس کے ساتھ کہتے ہیں وقال فی روایت، کہ ایک روایت میں آپ نے یہ فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں ہے۔ اب یہ دو الگ الگ حدیث ہیں، النکاح من سنتی یہ الگ حدیث ہے، اور من رغب عن سنتی فلیس منی ایک الگ حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کو اس طرح ملا کے پڑھ لے کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو سامنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ ایک حدیث ہے، حالانکہ ایک حدیث کسی موقع کی ہے، یا دوسری حدیث کسی موقع کی ہے۔ اس لیے جو علماء اس کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو یوں پڑھتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی، اور پھر آگے کہتے ہیں وقال فی روایت، ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو اس سے وہ جو ادراج کا خدشہ ہوتا ہے کہ یہ مدرج ہو جائے گی، وہ خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ دو روایتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جاتا ہے، لیکن کسی حدیث میں کسی دوسری حدیث کا یا کسی دوسرے واقعے کا ادراج ہو جانا، اس میں کوئی دوسرا واقعہ مکس ہو جانا، اس کا یہ مطلب کبھی بھی نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ضعیف ہو گئی۔
وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا اس کو ضعیف قرار دیا جائے گا یا نہیں، لیکن حدیث کے مدرج ہو جانے کی وجہ سے اس کو علی الاطلاق یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ یہ حدیث مدرج ہے لہٰذا غلط ہے۔ یہ جو واقعہ ہے بحیرہ راہب سے ملاقات کا اور اس میں ابو بکر اور بلال کا جو تذکرہ ہے، اس پر بھی سیرت نگاروں نے، محدثین نے یہی بات لکھی ہے کہ بھائی یہ جو ابو بکر اور بلال والی بات ہے یہ اس میں مدرج ہے، کسی اور روایت سے آ گئی ہے، یہ اس روایت کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ ابو بکر اور بلال کے علاوہ جتنی پوری روایت، جو پورا واقعہ، پوری تفصیل ہے، یہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، لہٰذا اس ادراج والے حصے کی وجہ سے پوری روایت کو غلط قرار دینا یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے۔ اور محدثین بہت سی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ مدرج حدیث کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ جو حصہ ہے یہ دوسری روایت سے آیا یہ ٹھیک نہیں، اور جو اس کا اصل حصہ ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو یہ فرق دوسری حدیثوں میں بھی کیا جاتا ہے، یہاں بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہ حدیث، یہ جو واقعہ ہے پورا، یہ حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اپنی جامع ترمذی کے اندر ذکر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ھذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه، انہوں نے اس کو حسن غریب قرار دیا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ مستدرک حاکم کے اندر امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، اس واقعے کو، اور اس کو صحیح علی شرط الشیخین قرار دیا کہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے، انہوں نے بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو نعیم نے اپنی کتاب کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا، اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اس وجہ سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ بھئی اتنی حدیث کی کتابوں میں اس کا موجود ہونا اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں یہ دعویٰ کر دینا کہ یہ واقعہ بالکل غلط ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں تک اس میں راوی کی بات تھی کہ عبد الرحمن بن غزوان اس میں ایک راوی ہیں، اور وہ جہاں پہ متفرد ہوتے ہیں تو اس حدیث کو ناقابل اعتماد قرار دیا جاتا ہے، تو بہت سے محدثین نے یہ لکھا ہے کہ بھئی عبد الرحمن بن غزوان ناقابل اعتماد راوی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں روایت لی ہے، اور صحیح بخاری کی احادیث کے بارے میں اتفاق ہے کہ بھائی وہ صحیح احادیث ہیں، تو امام بخاری کا کسی راوی پر اعتماد کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ وہ راوی قابل اعتماد ہے۔ امام مسلم امام بخاری کے راوی ہیں، سنن صحیح بخاری کے اندر اور سنن نسائی کے اندر ان کی روایات موجود ہیں، اس لیے عبد الرحمن ابن غزوان اتنے ضعیف اور کمزور راوی نہیں ہیں کہ اگر وہ روایت متعدد کتب حدیث کے اندر موجود ہے تو محض ان کے کسی ایک تفرد کی وجہ سے کسی مقام پر اس حدیث کو یا اس واقعے کو علی الاطلاق موضوع یا باطل یا من گھڑت قرار دینا یہ بہرحال ایک بہت بڑی ضرورت کی بات ہے۔ اسی لیے محدثین اس معاملے میں بہت سے محدثین احتیاط کرتے ہیں، اور بہت سے محدثین نے کہا ہے کہ یہ واقعہ ٹھیک ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات کے اندر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں اس پر بات کی ہے کہ بھائی اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں، اس حدیث کے راوی قابل اعتماد ہیں، اور حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کا جو ذکر ہے یہ اس میں مدرج ہے، کسی اور حدیث کا اس میں شامل ہو گیا کچھ حصہ، لیکن اس کی وجہ سے اس واقعے کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہ موقف ہے کہ بھائی یہ واقعہ ٹھیک ہے اور اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، اور یہ احادیث کے اندر بہرحال موجود ہے۔ جو کتابوں کے میں نے آپ کو نام بتائے، میں آپ کو مزید اس کی کچھ تفصیل بتا دیتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں، امام ابو نعیم نے دلائل النبوہ میں، اسی طرح امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں، مسند بزار میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مستدرک حاکم میں بھی موجود ہے، ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر بھی یہ روایت نقل کی ہے، تو ان ساری کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اور جہاں تک اس پہ یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ حدیث مرسل ہے، تو مرسل بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، یعنی مرسل کی بھی دو قسمیں ہیں۔ مرسل ایک وہ ہوتی ہے کہ صحابی کسی صحابی سے روایت کر رہے ہوں، ایک ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک ہے کوئی تابعی صحابی سے روایت کرے، صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرے، ایک ہوتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے صحابی سے روایت کریں اور وہ دوسرے صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ حدیث نقل کر رہے ہوں۔ صحابہ میں ایسے بھی ہیں کہ ایک صحابی نے براہ راست وہ حدیث حضور سے نہیں سنی، ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے سنی اور پھر اس صحابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی مرسل ایسی ہے جو صحابی نے سنی اور اس صحابی نے جس اپنے دوسرے صحابی سے سنی تھی اس کا واسطہ ذکر کیے بغیر ڈائریکٹ قال رسول اللہ کہہ دیا یا ڈائریکٹ حضور کی طرف کسی واقعے کی نسبت کر دی،
اس کو کہا جاتا ہے مرسل الصحابی، یعنی یہ حدیث وہ ہے جو صحابی کی مرسل ہے۔ تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کسی روایت میں کوئی روایت صحابی کی مرسل ہو، یعنی ایک صحابی نے جس دوسرے صحابی سے سنا تھا اس کا واسطہ حذف کر کے براہ راست حضور کی طرف نسبت کر دی جائے، تو اس سے روایت کی حیثیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وجہ کیا ہے کہ الصحابۃ، وجہ اس کی یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، کے صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں۔ لہٰذا اگر ایک صحابی کسی دوسرے صحابی کا واسطہ حذف کر دیتا ہے، اس کا ذکر نہیں کرتا، تو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ایک تو اس وجہ سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ جس صحابی نے دوسرے صحابی کا ذکر نہیں کیا تو یہ بھی صحابی ہے، لہٰذا قابل اعتماد ہیں، اور جس کو ذکر نہیں کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں شک اس لیے نہیں کہ وہ بھی صحابی ہیں۔ حدیث تو ضعیف اس لیے ہوتی ہے کہ بھئی جس کو حذف کیا ہے، جس کا وہاں ذکر نہیں کیا، وہ کون تھا، کس طرح کا آدمی تھا۔ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو حدیث قابل اعتماد ہوگی، ٹھیک نہیں ہوگا تو قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ جب ہمیں یہ پتا ہے کہ جس کا ذکر یہاں پہ نہیں کیا جا رہا وہ ایک صحابی ہی ہے، تو اگر صحابی ہونا اس کا ثابت ہے تو ایسی صورت میں اگر اس کا ذکر نہ کیا جائے اس سے حدیث کی حیثیت پہ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل، سارے کے سارے قابل اعتماد ہیں۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی اس کو ریجیکٹ کر دینا، مسترد کر دینا، یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اس واقعے پر ایک اعتراض مستشرقین اورینٹلسٹ کی جانب سے کیا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جو اسلام کو اس نیت سے پڑھتے ہیں کہ اسلام کو پڑھیں گے اور اس میں کیڑے نکالیں گے اور اس پہ اعتراضات کریں گے، ان کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی عمر میں اور اس کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کیا اور جتنی باتیں کی، آپ نے بحیرہ راہب سے وہ 12 سال کی عمر میں جو ملاقات کی تھی اس میں یہ ساری باتیں سیکھی تھیں، اور پھر ساری زندگی جو آپ باتیں کرتے رہے وہ ساری اس نے بتائی تھی بحیرہ راہب نے۔ اور بعض لوگوں نے اس واقعے کی وجہ سے، مستشرقین کے اس اعتراض کی وجہ سے بھی اس واقعے کو مسترد کیا ہے کہ بھائی یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس سے بچنے کا یہ طریقہ ہے کہ واقعے کا انکار کر دو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مستشرقین کا یہ اعتراض، اورینٹلسٹ کا یہ اعتراض کہ بھائی 12 سال کی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بحیرہ راہب سے یہ سب کچھ سیکھا، جتنی آپ نے پیشن گوئیاں کی، جتنی آپ نے معلومات دی، جتنی آپ نے تعلیمات دی، پوری دنیا کو ایک سسٹم دیا، ایک نظام دیا، ایک انقلاب برپا کیا، تو یہ سب کچھ 12 سال کی عمر میں، تو آپ مجھے بتائیں کہ گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات میں اگر 12 سال کا بچہ کسی شخص سے ملتا ہے تو کیا وہ اتنا سب کچھ سیکھ سکتا ہے کہ وہ آئندہ مستقبل میں پوری دنیا کو ایک سسٹم بھی دے؟ پھر سسٹم نہیں، بہت ساری ایسی پیشن گوئیاں آپ نے کی جو فوری پوری ہوئی، جو 100 سال بعد، 200 سال بعد، 400 سال بعد، 1000 سال بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں پوری ہوئی اور آج تک پوری ہوتی جا رہی ہیں۔ ایسا کیا تھا بحیرہ راہب کے پاس جو اس نے ایک ملاقات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا؟ لہٰذا مستشرقین کا ایک تو یہ اعتراض بالکل فضول ہے کہ بھائی حضور نے یہ سب کچھ وہاں سے سیکھا تھا، معاذ اللہ۔ ان کا ظاہر ہے کہ وہ تو پیغمبر نہیں مانتے، تو وہ تو اس پوائنٹ آف ویو سے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، اور کسی کا اس وجہ سے اس واقعے کو مسترد کر دینا کہ مستشرقین کا اعتراض ہی نہیں ہوگا اگر یہ واقعہ ہم بیان نہیں کریں گے، تو اس وجہ سے اس واقعے کو مسترد کرنا، یہ بات بھی ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو بحیرہ راہب کے ساتھ ملاقات کا پورا واقعہ ہے، اس کے اندر 2 طرح کی آراء ہیں، لیکن مولانا ادریس کاندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ دلائل کے ساتھ آپ مزید تفصیل پڑھنا چاہیں تو اس میں پڑھ سکتے ہیں سیرت المصطفیٰ میں، کہ یہ واقعہ بہرحال ثابت ہے، اور اس کی یہ ساری وجوہات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک کتاب ہے سفر در سفر، اس کا میں آگے کچھ ذکر بھی کرتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی اس کتاب میں اس پہ لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی یہ واقعہ، اس کو علی الاطلاق غلط قرار دینا، یہ بات ٹھیک معلوم نہیں ہوتی۔ اور میں نے جو مطالعہ کیا، میں نے جو اس پہ ریسرچ کی، میں نے جو تحقیق کی، تو میرا ذاتی رجحان بھی اسی طرف ہے کہ بھئی یہ واقعہ ٹھیک ہے، ثابت ہے۔ ہاں اس کے اندر یہ حضرت ابوبکر حضرت بلال والا جو واقعہ ہے یہ اس میں مدرج ہے، یہ کسی دوسری روایت کا شامل ہوا ہے، لیکن اس کی وجہ سے پوری روایت کو علی الاطلاق باطل اور غلط موضوع یا من گھڑت قرار دینا یہ درست معلوم نہیں ہوتا۔ اب ہم آتے ہیں اسی واقعے سے متعلق ایک دوسرے اہم ٹاپک کی طرف، کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ راہب سے جہاں ملاقات ہوئی، یہ جگہ کون سی تھی، اس کا کچھ جیوگرافیکل لوکیشن، جغرافیائی محل وقوع، اس کے بارے میں کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، سیرت نگاروں نے، مورخین نے جس جگہ کا نام ذکر کیا ہے، تو ایک تو بصرہ کا ذکر کیا ہے۔ بصرہ میں نے آپ کو بتایا کہ شام کا، اس وقت جو شام سیریا کہلاتا ہے،
اس کے جنوب میں جزیرۃ العرب کے شمال میں، یہ شام کا پورا جو ملک ہے یہ جزیرۃ العرب کے شمال میں اوپر کی سائڈ ہے، اور پھر شام کا جو ملک ہے شام کے جنوب میں، شام کی نیچے کی سمت میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے بصرہ، وہ آج بھی وہ بصرہ شہر موجود ہے، اور وہاں پر ایک گرجا گھر اور ایک کلیسا بھی موجود ہے، اور اس کلیسا کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی تھی، وہاں پر آج بھی کلیسا موجود ہے، لوگ وہاں وزٹ کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں جب شام کے حالات خراب ہوئے تو شام کی حکومت نے اس کلیسا پر بھی بمباری کی تھی، اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا تھا، اس کی کچھ ویڈیوز یوٹیوب پر بھی موجود ہیں، اس یہ کر کے کہ بھئی یہاں پہ دہشت گرد موجود ہیں، تو اس کو بھی انہوں نے نقصان پہنچایا۔ بہرحال ایک کلیسا وہاں پر موجود ہے، تو ایک نام تو مورخین اور سیرت نگاروں نے بصرہ کا لکھا ہے، تقریباً تمام سیرت نگاروں نے بصرہ کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پر یہ کلیسا آج بھی موجود ہے۔ اس کی کچھ لوکیشن یا کچھ تصاویر آپ کے سامنے میں کوشش کروں گا لگا دوں کہ بصرہ کا محل وقوع کیا ہے، لوکیشن کیا ہے، اور وہاں پہ جو موجود کلیسا ہے، جو گرجا گھر ہے، آج بھی اس کے کچھ آثار موجود ہیں، وہ کیا ہے۔ ایک دوسری جگہ بھی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اب اس میں ظاہر ہے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی جگہ ہے، تو اگلی جو جگہ ہے اس کی تفصیل کی طرف جانے سے پہلے وہ جو دوسری جگہ ہے وہ اردن میں، یعنی اس وقت جو اردن کا ملک ہے، جارڈن، میں آپ کو یہ بات بار بار بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں یہ جارڈن، سیریا، فلسطین، لبنان، یہ سب شام کہلاتا تھا۔ اس زمانے میں تو یہ ملک نہیں تھے، نہیں تو بعد میں ملک بنے، جس طرح پاکستان، ہندوستان پہلے ایک ہی ملک تھا، الگ الگ ملک نہیں تھا، اسی طرح یہ سب بھی ایک شام کہلاتا تھا، بلاد الشام کہا جاتا تھا اس کو۔ تو اس وقت کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے اس کے مطابق وہ جگہ اردن میں ہے، اور اس وقت کی جغرافیائی لوکیشن کے مطابق وہ شام میں ہی تھا۔ اردن کے اندر ایک صحرا ہے، صحراء الصفاوی، میں آپ کے سامنے کوشش کروں گا لکھا ہوا بھی آ جائے، اس کی کچھ تصاویر بھی آپ کے سامنے آ جائے۔ یہ جو جارڈن کا دارالحکومت ہے عمان، لیکن دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک عمان، عمان ایک کنٹری ہے، ملک ہے، گلف کنٹری ہے عمان، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے عمان۔ عمان جو ہے یہ جارڈن کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے عمان، اور عمان جو ہے یہ ملک ہے، کنٹری ہے۔ تو عمان جو دارالحکومت ہے جارڈن کا، اردن کا، یہاں سے جب آپ شمال مشرق کی طرف جاتے ہیں، شمال کا مطلب اوپر کی طرف، مشرق کا مطلب دائیں طرف، جب شمال مشرق کی طرف جاتے ہیں تو تقریباً 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ ایک صحرا ہے، صحراء الصفاوی، اور اس کا جو قریبی مقام ہے، اس کے قریب آپ یہ کہہ لیں، کوئی اگر ایک علاقہ ہے یا کوئی مشہور شہر کہہ لیں یا بستی کہہ لیں، اس کا نام ہے ازرق۔ اس کا ہم کوشش کریں گے لوکیشن میں آپ کو وہ دکھا دیا جائے کہ یہ ازرق ہے، اور یہاں سے صحراء الصفاوی کا راستہ جاتا ہے۔ اس صحراء الصفاوی کے اندر ایک درخت ہے، اس درخت کو کہا جاتا ہے شجرۃ البقیعاویہ، یہ لکھا ہوا آ جائے گا آپ کے سامنے، شجرۃ البقیعاویہ، ٹری آف البقیعاویہ، وہ آپ کے سامنے انگلش میں اور عربی میں لکھا ہوا آ جائے گا۔ آپ اگر سرچ کریں گے نا گوگل پہ، یوٹیوب پہ، تو وہاں پر بھی آپ کو اس کی کچھ تفصیل مل جائے گی، ہم یہاں پر بھی اس کی کچھ تصویریں، کچھ نقشے انشاءاللہ آپ کے سامنے شو کر دیں گے۔ تو یہ اردن میں ہے، یہ جو درخت ہے یہ اردن کے اندر موجود ہے۔ اس درخت کے بارے میں بھی یہ کلیم کیا جاتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ درخت ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہوئی تھی بحیرہ راہب سے، اور اس درخت کی بڑی ایک عجیب ہسٹری ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہے سفر در سفر، ان کا سفر نامہ ہے، تو بڑی دلچسپ کتاب ہے، تو آپ نے اگر نہیں پڑھی اس کا مطالعہ کریں، بہت سیکھنے کی چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی۔ اس میں انہوں نے اپنے اردن کے سفر کا ذکر کیا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں اردن گیا تو اردن کے وہاں کے جو شہزادے ہیں، جو بادشاہ ہیں، ان کے چچا زاد ہیں، شاہ غازی غالباً انہوں نے نام لکھا ہے، ہاں غازی، شہزادہ غازی، تو انہوں نے مفتی تقی صاحب سے کہا کہ بھائی یہاں پہ ایک جگہ دریافت ہوئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور یہ ذمہ داری ہماری حکومت نے لگائی تھی کہ ان سارے مقامات کو، ان ساری جگہوں کو تلاش کیا جائے جس جگہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یا کسی بھی صحابی سے کوئی نسبت ہے، ان جگہوں کو تلاش کر کے
الگ کیا جائے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ سارے وہ مقامات ہیں جہاں سے کسی صحابی کا گزر ہوا ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جب یہ ذمہ داری لگائی گئی، اس پہ ہم نے ورک کرنا شروع کیا، اس پہ محنت کرتے 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 تو یہ جگہ ایکسپلور ہوئی. یہ صحرا کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے، اس کی کچھ تصویریں آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی. یہ یعنی اس کے دائیں بائیں ہر طرف چاروں طرف صحرا ہی صحرا ہے، پانی کا نام و نشان وہاں پہ نہیں ہے. اور یہ صحرا کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے اور بالکل سرسب ہرا بھرا بالکل. تو مفتی تقی صاحب کہتے ہیں کہ یہ میں بھی تھا اس وقت کے جو شیخ الازہر تھے مصر کے مفتی اعظم دکتور علی جمعہ، وہ بھی تھے، اور بھی کچھ بڑے بڑے علماء تھے. تو ہم سب کو وہ ہیلی کاپٹر میں وہاں لے گئے کہ بھئی ہم آپ کو وہاں لے کے چلتے ہیں. وہاں صحرا میں ہیلی کاپٹر اتارا گیا، ہم وہاں گئے، اس درخت کو دیکھا تو چاروں طرف صحرا ہے اور بیچوں بیچ یہ درخت بالکل سرسبز و شاداب اور ہرا بھرا ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ بھئی ہمیں خلافت عثمانیہ، ظاہر پہلے یہاں خلافت عثمانیہ تھی، بعد میں اردن کے جو شاہ عبداللہ ہیں ان کے پاس یہ سب کچھ آیا. تو خلافت عثمانیہ سے جو ہمیں ڈاکومنٹس ملے ہیں، ان ڈاکومنٹس کے اندر بھی یہ بات مینشن ہے، ان ڈاکومنٹس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحرائے صفاوی کے اندر جو شجرۃ البقیعاویہ ہے، یہ وہ درخت ہے جس کے سائے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ رائب سے ملاقات ہوئی تھی. اس پر پھر مفتی تقی عثمانی صاحب نے مزید تحقیق کی. تو مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ میری ذاتی رائے بھی یہ ہے، غالب گمان اور راجع بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بحیرہ رائب سے حضور کی ملاقات ہوئی ہوگی. اس کی انہوں نے کچھ وجوہات ذکر کی ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے قریب کچھ کھنڈرات بھی موجود ہیں. ان کھنڈرات سے لگتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے، اور وہاں کے لوگوں میں یہ بات معروف ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ بحیرہ رائب کا کلیسا تھا، عبادت گاہ تھی، گرجا گھر تھا. تو اتنے بڑے صحرا میں ایک درخت ہے اور اس درخت کے پاس کچھ کھنڈرات ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے قریب ایک کلیسا موجود تھا اور یہاں وہ بحیرہ راہب موجود تھا اور ان کی یہاں ملاقات ہوئی تھی. ایک وجہ تو یہ لکھی ہے. دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ یہ بات وہاں کے لوگوں میں تواتر کی حد تک، تواتر میں آپ کو شاید پہلی کلاس میں بتا چکا تھا کہ تواتر کس کو کہتے ہیں، اگر آپ نے نہیں سنا تو آپ اس میں سن لیں، آپ کو تفصیل مل جائے گی کہ تواتر کی حد تک یہ بات وہاں پہ معروف ہے کہ بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ رائب سے ملاقات ہوئی تھی. اور ظاہر ہے کہ تواتر سے اگر کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اس کی خود ایک بہت بڑی ایک حیثیت ہے اسلام کی نظر میں. تواتر سے کسی چیز کے ثابت ہونے کے بعد وہ بات یعنی ایک اتھینٹک بات بن جاتی ہے شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں قریش کے جو قافلے شام کا سفر کیا کرتے تھے تو جس راستے سے شام کے قافلے گزرتے تھے یہ درخت اس راستے کے بھی قریب ہے، یعنی انہی راستوں سے گزر کر وہ قافلے شام کی طرف جاتے تھے تو یہ درخت اس کے بھی قریب ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے قریش کے قافلے گزرا کرتے تھے. یہ بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ بھئی یہی وہ مقام ہے جہاں پہ ان کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ رائب سے ملاقات ہوئی ہوگی. اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شمال مشرق میں یعنی جو بصرہ نامی شہر ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ بصرہ اس وقت جو موجود ہے سیریا اس کی حدود میں آتا ہے، اور یہ جو درخت ہے یہ اردن کی حدود میں آتا ہے. لیکن اس وقت تو ظاہر ہے کہ یہ حدود نہیں تھی، ایک ہی جگہ تھی. تو اس ازرق نامی علاقے میں یا اس صفاوی صحرا اور بصرہ کے درمیان کوئی بڑا ایسا پرومیننٹ شہر یا کوئی ایسا سٹی نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ ہمیں بہت زیادہ کہیں ملتا ہو. تو ممکن ہے کہ اس زمانے میں بصرہ کا جو لفظ ہے یہ اس پورے ایریا پہ بولا جاتا ہوگا، جس سے سندھ اور ہند کا لفظ اس زمانے میں بولا جاتا تھا نا، الہند و سندھ. تو اب ظاہر ہے کہ سندھ، یہ جو ہمارا سندھ ہے اس کو تو سندھ نہیں کہا جاتا تھا، بہت بڑا رقبہ تھا. اسی طرح ہند کا بھی بہت بڑا رقبہ تھا. تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس زمانے میں بصرہ کا لفظ صرف اس شہر کے لیے نہ بولا جاتا ہو جو آج شام کا ایک شہر ہے، بلکہ اس کے نیچے آس پاس کا جتنا ایریا اس پورے کو بصرہ کہا جاتا ہو. تو اس لیے اس میں بھی کوئی ایسا تعارض نہیں ہے کہ بھئی سیرت کی کتابوں میں تو بصرہ کا لکھا ہوا ہے، یہ جگہ تو کچھ اور ہے. تو چونکہ ان کے درمیان کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ پورا علاقہ بصرہ اور اس کے مضافات کا جو پورا علاقہ ہے اس کو بصرہ کہا جاتا ہوگا. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بحیرہ رائب سے ملاقات ہوئی. پھر ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ بھائی سینکڑوں مربع کلومیٹر صحرا ہے، اس کے بیچوں بیچ ایک درخت سرسبز و شاداب ہرا بھرا ہے. یہ خود ایک سمجھیں ایک معجزہ ہے، ایک کرامت ہے کہ بھائی اتنے صحرا کے بیچوں بیچ ایک درخت ہرا بھرا کیسے کھڑا ہوا ہے.
اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو درخت ہے یہ کوئی غیر معمولی درخت ہے، مطلب کوئی نارمل روٹین والا درخت نہیں ہے، ورنہ صحرا کے بیچوں بیچ جب ہر جگہ ریت ہی ریت ہے تو یہ درخت یہاں پہ کیسے موجود ہے؟ یہ تو جب انہوں نے بعد میں ایکسپلور کیا، دریافت کیا، تو انہوں نے اردن کی حکومت نے اس کے گرد باقاعدہ احاطہ بنا لیا، اس کو محفوظ کر لیا، اس کو پانی وغیرہ دینے کا انتظام کیا، اب تو وہ پوری وہاں لوگ باقاعدہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اس کو وزٹ کرنے کے لیے۔ مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب سفر در سفر میں لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں سے مجھے یہ بات راجع معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں حضور کی ملاقات ہوئی ہوگی، اگرچہ یہ بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی، لیکن غالب گمان یہی ہے۔ اور ایک امتی کے لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک امتی کے لیے اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں کے بارے میں غالب گمان ہی، راجع قول ہی یہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہاں حضور علیہ السلام کے قدم مبارک لگے ہوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ اسی کے سائے میں پھر ہم نے نماز ادا کی۔ بہرحال تو یہ وہ جگہ ہے، وہ درخت ہے۔ اس درخت کے بارے میں پھر میں نے دکتور علی جمعہ جو مصر کے شیخ الازہر رہے ہیں، مفتی اعظم رہے ہیں، یوٹیوب پر ان کی ایک ویڈیو بھی موجود ہے، عربی میں پورا لیکچر ایسی بحیرہ راہب کے حوالے سے، انہوں نے اس درخت کے بارے میں اور بھی بہت سے عجیب عجیب انکشافات کیے ہیں، تو وہ اگر آپ حضرات کو عربی سمجھ آتی ہو تو آپ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ لیکن بہرحال یہ اس کے محل وقوع کے بارے میں آپ کو میں بتا رہا تھا۔ تو یہ دو جگہ ہیں، ایک تو اردن کے اندر صحراء الصفاوی میں، ایک شام کے اندر بصرہ نامی، وہاں پر بھی کلیسا موجود ہے، اس کے بارے میں بھی یہ کلیم کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بھی۔ لیکن ان ساری تحقیقات کا خلاصہ نکالنے کے بعد راجع بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ملاقات کی جگہ شاید یہ ہوگی جو اردن کے اندر موجود ہے، اور جو بصرہ کے اندر جو کلیسا بنا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی مختلف وقتاً فوقتاً اس طرح کے عیسائی راہبوں سے ملاقات سیرت کی کتابوں میں ثابت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر حضور کی ملاقات کسی اور راہب سے ہوئی ہو، اور بحیرہ راہب نامی جو شخص ہے اس سے ملاقات حضور کی یہاں پہ ہوئی ہو۔ بہرحال یہ چونکہ حضور علیہ السلام اور حضور کی سیرت سے ہی متعلق ہے، تو اس کا جغرافیہ سمجھنا، اس کا محل وقوع سمجھنا، میں سمجھتا ہوں یہ بھی سیرت کا ہی حصہ ہے، اس لیے میں نے اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کر دی ہے۔ بہرحال آج کا جو سبق ہے کافی کچھ شاید پیچیدہ اور کوئی ٹیکنیکل سا ہو گیا، لیکن یہ واقعہ ہے، اس کی ساری تفصیلات ہیں، سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پوری پڑھیں، تو اس طرح کی کہیں کچھ شاید کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی آ جائیں۔ لیکن اگین میں دوبارہ یہ بات عرض کروں گا، اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں تو سبحان اللہ، اگر سمجھ نہ آئے تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس سے براہ راست ہمارے کوئی شریعت کے حکم متعلق نہیں ہے۔ عام طور سے تو ظاہر ہے کہ عوام کے لیے ایسی گفتگو یا ایسے بیانات نہیں کیے جاتے، اس لیے نہیں کیے جاتے کہ اس کا براہ راست عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم تو چونکہ سیرت پڑھ رہے ہیں، سیرت کے سٹوڈنٹس ہیں سارے، اس لیے یہ تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب ایک دو باتیں اسی واقعے سے متعلق جو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملی، جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں، کہ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں کے اندر حضور علیہ السلام کا تذکرہ موجود تھا۔ قرآن کریم نے جگہ جگہ اس کا تذکرہ کیا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون، کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن حق آ جانے کے باوجود یہ حق کو چھپاتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ اس نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جس کو یہ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی تورات اور انجیل میں اس نبی کا ذکر موجود ہے۔ مدینہ منورہ جب حضور علیہ السلام نے ہجرت کی اور جب آپ مکہ مکرمہ میں رہے تو بہت سے ایسے یہودی تھے جو مشرکین کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر نے آنا ہے اور جب وہ پیغمبر آئے گا ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ لڑیں گے اور تمہارا خاتمہ کریں گے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا وہ شخصیت آ گئی جس کو یہ پہچانتے تھے، کفروا تو جھٹلا دیا، فلعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو صحابہ میں سے ایسے صحابہ بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام پر ایمان لانے میں ہم نے اس لیے پہل کی کہ یہ یہودی ہمیں تانے دیتے رہتے تھے کہ پیغمبر آئے گا ہم اس پہ ایمان لائیں گے، تو ہم نے یہ سوچا کہ قبل اس کے کہ یہ اس پہ ایمان لائیں ہم ایمان لے آتے ہیں۔ تو مشرکین ایمان لے آئے، یہودیوں نے انکار کر دیا۔
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی جو سورۃ الصف کے اندر ہے اس کا واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں۔ تو ان ساری آیات سے یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ اور بحیرہ راہب کے ساتھ جو حضور کی ملاقات ہوئی، اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً کچھ تھوڑے بہت واقعات آگے آتے رہیں گے، اور اس کو میں الگ سے ڈیٹیل سے بتاؤں گا بھی کہ یہودیوں کی تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی اس بات کا تفصیلی ذکر موجود تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو انہوں نے انکار کیا۔ اس انکار کی وجوہات کیا تھی، اس پر بھی انشاءاللہ میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تو ایک چیز جو ہمیں سمجھ آئی وہ یہ آئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ پہلی کتابوں میں موجود تھا، اور جو ان کتابوں کے صحیح سمجھنے والے پڑھنے والے عالم تھے وہ اس بات کو جانتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر طرح سے سپورٹ کے لیے وہ تیار بھی ہوتے تھے۔ ورقہ بن نوفل سے جب حضور کی ملاقات ہوئی پہلی وحی نازل ہونے کے بعد، انہوں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی کہا تھا کہ کاش میں اس وقت کڑیل جوان ہوں جب تمہاری قوم تمہیں مکہ سے نکالے گی۔ حضور نے حیرت کا اظہار کر کے فرمایا کہ میری قوم مجھے مکہ سے نکالے گی، وہ تو مجھے صادق اور امین کہتی ہے۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ تم جو پیغام لے کر آئے ہو، یہ پیغام جو بھی لے کر آیا اس کو اس کی قوم نے نکالا ہے تو تمہیں بھی نکالے گی۔ اور انہوں نے کہا اگر میں اس وقت موجود ہوں تو میں تمہاری پوری طرح سپورٹ کروں گا، نصرا مؤزرا۔ تو اس طرح کے لوگ موجود تھے، ظاہر ہے وہ اس لیے یہ ساری بات کرتے تھے کہ انہوں نے پچھلی کتابوں میں یہ سب کچھ پڑھ رکھا تھا۔ اور دوسرا اہم سبق جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے لیے، ان کو دنیا کے مختلف حالات سے گزارنے کے لیے ہر طرح کے حالات سے گزارا ہے، مشکلات سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے۔ سفر سے بھی انسان سیکھتا ہے، سفر میں انسان چیزیں ایکسپلور کرتا ہے۔ آپ کہیں بھی جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے یا کہیں سفر کے لیے یا تفریح کے لیے، تو بہت سی وہ چیزیں آپ سفر سے سیکھتے ہیں جو آپ کسی کتاب سے، کسی لیکچر سے، کسی بیان سے نہیں سیکھ سکتے، آپ سفر سے سیکھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا ہے نا کہ بھئی اللہ کی تخلیق میں غور کرو، آسمانوں میں غور کرو، زمین میں غور کرو، دریاؤں میں غور کرو، ہواؤں میں غور کرو، وفی انفسکم، اپنی جانوں پہ ذرا غور کرو، اپنے جسم پہ غور کرو، افلا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، اللہ فرماتے ہیں زمین، آسمان، دن اور رات کا بدلنا، سمندر میں چلنے والے بحری جہاز، ان سب کو دیکھو یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حکم دیا۔ جب انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اس کا ایمان اللہ پہ اور مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، بہت سی چیزیں سیکھتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جن طریقوں سے سکھایا بہت کچھ، ان میں سے ایک طریقہ سفر کا بھی تھا، یہ بھی اسی کا ایک پارٹ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کیا، اور اس سے ہمیں سفر کی اہمیت بھی، اور ظاہر ہے کہ یہ تجارتی سفر تھا، گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی سفر کے لیے ٹرین ہو رہے تھے کہ بھئی بعد میں آپ نے حضرت خدیجہ سے بھی سامان تجارت لے کے سفر کیا تھا، تو یہ سمجھے اس ٹریننگ کا یا اس کا ایک حصہ تھا۔ تو اس لیے خود بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کبھی کبھی سفر کرنے کی، بچوں کو بھی کبھی سفر کروانا چاہیے۔ جہاں ہم اپنے بچوں کی ایجوکیشن پر، تعلیم پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہاں کچھ بجٹ اس کے لیے خاص کرنا چاہیے کہ بھائی میں اپنے بچوں کو فلاں جگہ سفر کراؤں گا، فلاں جگہ کا ٹریول کراؤں گا، تاکہ وہ چیزوں کو ایکسپلور کریں، سمجھیں۔ پھر سفر میں بچوں کی جو لرننگ کی جو صلاحیت ہوتی ہے نا، سیکھنے کی، وہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے کہ بچہ سوال کرتا ہے ابا یہ کیا لکھا ہوا ہے، ابا یہ کیا چیز ہے، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ وہاں آپ بچے کو جو کچھ غیر محسوس طریقے سے پڑھا سکتے ہیں نا، انکانشیسلی، تو وہ شاید آپ اس کو کسی درسگاہ میں یا کسی کتاب کے ذریعے نہیں پڑھا سکتے۔ تو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے بچوں کو بھی سفر کرائے، ٹریول کرائے، خود بھی ٹریول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس نیت سے کہ یہ جو میری ٹریولنگ ہے اس کے ذریعے میں سیکھنے کی کوشش کروں گا، اللہ کی تخلیق میں غور کروں گا، میں اللہ کے اور قریب ہوں گا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں ناران کاغان جا رہے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، کسی دوسرے ملک جا رہے ہیں، تو اس سفر میں آپ اللہ کو ہی بھلا دیں۔ اگر اللہ کو بھلانے والا سفر ہے تو یہ سفر تو آپ کو دنیا میں بھی نقصان دے گا، آخرت میں بھی نقصان دے گا۔ سفر کریں، گھومیں پھریں، تفریح کریں، ٹریول کریں، دنیا کو ایکسپلور کریں، لیکن اللہ کو یاد رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ اس میں نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، گانے بھی سنے جا رہے ہیں، حرام کاموں کا ارتکاب بھی ہو رہا ہے، خدا نخواستہ نشے تماشے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ سفر کریں، ٹریول کریں، لیکن اچھی نیت سے، اچھے طریقے سے کریں، اس کا انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو یہ خلاصہ ہے، اگر میں خلاصہ بتاؤں آج کے سبق کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کا سفر کیا، وہاں پر آپ کی عیسائی ایک عالم بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی،
اور اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ کر پہچان لیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا تو اس نے کہا کہ ان کے دو کندھوں کے درمیان سیب کی طرح ختم نبوت کی مہر ہے، جو ختم نبوت کی مہر بھی اس بات کی علامت ہے کہ یہ پیغمبر ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ ان کو واپس گھر بھیج دیں۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ سیکھا کہ آیا یہ واقعہ ثابت ہے یا نہیں، اس پہ تفصیلی بات کی۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ یہ واقعہ کہاں پر پیش آیا، یہ اردن کے صحراء الصفاوی میں پیش آیا یا شام کے شہر بصرہ میں پیش آیا، اس پر بات کی۔ اور آخر میں اس پر بات کی کہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی کتابوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ بھی موجود تھا، اور سفر کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبر کو بہت سی چیزیں سفر کے ذریعے سکھائی ہیں۔ ہمیں بھی سفر کرنے کی اور سفر کے ذریعے سیکھنے کی اور اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب